ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ روایتی جنگیں اب ماضی کا قرینہ بن چکی ہیں۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشن پر مشتمل ہوں گی، جس میں جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اینڈ الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ ان سب امور کے پیش نظر اور معرکہ حق کے تجربات کی روشنی میں افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ دشمن جان لے آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ہم اپنے ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں پروقار تقریر سے خطاب، کہا ملک کی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں۔ بھارت کو جنگ میں شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا جو ہمیشہ اٹھاتا رہے گا۔ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنانا ہندوستان کا خواب ہے۔ بھارت کا یہ خواب کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ دشمن کے اندازوں کو ناکام بنایا۔ مستقبل کی جنگوں میں دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں اور ڈرونز کا استعمال ہوگا۔ پاکستان کا دفاع مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ پوری قوم دفاع وطن میں سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا، اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان آج تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے مشکور ہیں جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی GHQ میں تقریر سے خطاب، کہا دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی عرب سے اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ بڑا سفارتی سنگ میل ہے۔ بھارت اور افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی جاری ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکا کی فتح کا 1 سال مکمل، GHQ میں پروقار تقریب، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلامی دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تینوں افواج کے دستوں کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ ہمارے سپوتوں نے بھارت کو ایسا جواب دیا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ یوں محض 4 ہی گھنٹوں میں بھارت
पाक भारत जंग में ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। दो एटमी ममालिक में जंग होती तो अंजाम बहुत भयानक होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर तकरीब से खिताब। बोले, मार्का को फील्ड मार्शल की क़यादत में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की सच के बयानी की फतह हुई। भारत आज तक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक भी सबूत न दे सका। शहीदों के खून को सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर के लिए हिमायत और जिद्दोजहद जारी रखेगा। वतन अजीज से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितल ख्वारिज और फितल हिंदुस्तान को खत्म करके दम लेंगे। मार्का की कामयाबी का पहला साल। अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम और अफवाज के अफसरों और जवानों को मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मार्का कौमी अज़म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आयनादार है। मार्का की कामयाबी का दिन कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जा रहा है। मुसल्लह फौज हमेशा अवाम के शाना बशाना खड़ी है। रास्तों को महफूज रखने के लिए गैर मामूली इकदाम किए गए। ऑपरेशन महाफिजुल बहर के तहत पाक बहरिया ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैनुल-अक़वामी तजारती जहाज़ों के महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाया, जिससे आलमी बरादरी में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा गया। मौजूद हाज़रीन, आज हमें इस बात पर भी फख्र है कि कराची की आवाम ने हमेशा कौमी दिफा में अपनी अफवाज का भरपूर साथ दिया। इस शहर ने पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की जारियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का कराची में पाकिस्तान नेवी डाकियात में मारका की तकरीब से खिताब। कहा, मारका में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। मारका में अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री सरहदों के तहफ्फुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मार्का हक पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बुनियादन महसूस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला का मार्का हक के हीरोज को सलाम अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल बाबर ज़हीर और एडमिरल नवीद अशरफ को खिराज तहसीन। कहती हैं, आज सिफर का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी है और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान मुसब्त कर दिया। दुनिया भर में हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मार्का की कामयाबी पर खुशी मना रहा है। पाकिस्तान की अवाम हमेशा फौजें जो हैं वो अवाम के जोर पे जंगें लड़ती हैं, और पाकिस्तान की अवाम ने और बिलखसूस बलूचिस्तान की अवाम ने हर वक्त ये साबित किया है कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा अपने अफवाज के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारत का खित्ते की ताकत होने का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ीद कहा, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। बलोचों ने यह फैसला किया है, वो मुल्क के साथ है। बलूचिस्तान में दुश्मन के कहने पर हथियार उठाने वालों का अंजाम सब ने देख लिया। ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ का जवाब पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका की ताज़ा तजावीज़ पर अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन तक पहुंचा दिया, ताहम जवाब की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के मौजूदा मरहले में तवज्जो सिर्फ खित्ते में जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर मरकूज है, जबकि सियासी और सिक्योरिटी मामलात बाद में ज़ेर गौर आएंगे। दूसरी जानिब ईरानी फौजी क़यादत ने भी वाज़ेह किया है कि ईरान की मुसल्लह फौज अमेरिका और इसराइल की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے عراق میں خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا تہلکہ خیز انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے عراق کے صحرائی علاقے میں خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا۔ اڈے پر اسرائیلی اسپیشل فورسز تعینات تھی۔ اڈہ اسرائیلی فضائیہ کے لیے لاجسٹک مرکز کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا۔ اڈے پر سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھی موجود تھیں تاکہ کسی اسرائیلی پائلٹ کے طیارہ گرنے کی صورت میں فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ مارچ کے آغاز میں عراقی فوج اڈے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اسرائیلی فورسز نے فضائی حملے کر کے عراقی اہلکاروں کو دور رکھا تاکہ اڈے کا راز فاش نہ ہو سکے۔ امریکی قرارداد کے حامیوں کو ایران کا انتباہ۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ قرارداد کی حمایت کے سنگین نتائج ہوں گے۔ حامی ملکوں کے لیے اپنا ہرمز مستقل بند ہو سکتی ہے۔ بحرین اور دیگر ممالک خطرہ مول نہ لیں۔ قرارداد امریکہ نے سلامتی کونسل میں پیش کی۔ امریکی قرارداد اپنا ہرمز پر ایرانی کنٹرول کے خلاف ہے۔ اسرائیل کے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 24 لبنانی شہید، متعدد افراد زخمی۔ رپورٹ کے مطابق دارالحکومت بیروت سمیت جنوبی علاقوں پر گولہ باری سے شہری انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے 9 دیہاتوں کو خالی کرنے کی وارننگ بھی جاری کر دی۔ حزب اللہ کا ایسے حملوں کے جواب میں شمالی اسرائیل میں فوجی اہداف پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن ایران امریکہ تنازع کے جلد خاتمے سے متعلق پرامید۔ یوکرین جنگ خاتمے ہونے کا اشارہ بھی دے دیا۔ کہا یوکرین تنازع ایک نتیجے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مذاکرات میں سہولت پر امریکہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ معاملہ اب صرف روس اور یوکرین کے درمیان رہ گیا ہے۔ دیر پا امن معاہدے طے پانے کے بعد ہی یوکرینی صدر زیلنسکی سے مل سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قطری وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں جاری امن کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امن کے لیے قطر کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے امن کی کوششوں کی کامیابی کے لیے تمام فریقین کے درمیان تعمیری روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے تہنیتی پیغام بھی دیا اور ان کے آئندہ دورہ پاکستان کے منتظر ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے دونوں ممالک کی شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ ڈھاکہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بنگلہ دیش کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید السلام کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر مملکت نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے اور وفود کی زیادہ سے زیادہ تبادلوں پر اتفاق۔ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ، پاکستان ٹیم 386 رنز پر ڈھیر، بنگلہ دیش کو 27 رنز کی برتری حاصل۔ بنگلہ دیش نے دوسرے اننگز میں بغیر کسی نقصان 7 رنز بنا لیے۔ قومی ٹیم کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے اوپنر اذان اویس نے کیریئر کی پہلی ٹیسٹ سنچری بنا لی۔ اور اٹالین اوپن ٹینس میں بڑا اپ سیٹ، ڈین پوسٹمیک نے اپنے بچپن کے ہیرو نوواک جوکووچ کو شکست دے کر ایونٹ کا ایگزٹ ٹکٹ تھما دیا۔ شاندار کامیابی کے ساتھ کروشین کھلاڑی نے ایونٹ کے اگلے مرحلے میں بھی جگہ بنا لی۔